بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف اور دوسرے ذکر اذکار میں کیا انفرادیت ہے، کیا ان کے اندر فرق ہے، اور وظائف کی دنیا میں اگر ہم اس کو گہرائی سے دیکھیں، انالیسس کر کے دیکھیں، درود پاک کا عمل، وظیفہ، ذکر اور باقی وظائف کے اندر درود شریف کا جو ایک الگ مقام ہے، اس کو آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر بھی ہو جائیں گے، آپ کے کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی درود پاک آپ کی زندگی کا واحد عمل، وظیفہ اور ذکر بن جائے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ درود پاک ایک ایسا ذکر جس کے اندر اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کا ذکر بیک وقت آ جاتا ہے، مطلب دونوں کا نام جو ہے وہ اکٹھا آ جاتا ہے۔ نو ڈاؤٹ وظائف کی دنیا کے اندر ہر وظیفے کا ایک اپنا الگ مقام ہے، ذکر ہے اللہ رب العزت کا، جو بھی آپ عمل کرتے ہیں، جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، اس کی اپنی ایک شان و شوکت ہے، اس کا اپنا ایک اثر ہے، تاثیر ہے، اس کا فائدہ ہے آپ کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر میں بہت اللہ پاک نے طاقت رکھی ہے اپنے ذکر کے اندر، اور دلوں کا تو اطمینان پھر اللہ نے رکھا ہی اپنے ذکر کے اندر ہے۔ اگر ہم تھوڑا ان شارٹ اگر بات کریں باقی کسی بھی وظیفے کی، ظاہر ہے کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو ذکر اللہ ہی ہے نا، لیکن درود پاک اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر بیک وقت آ رہا ہے، اللہ کا بھی ذکر آ رہا ہے، اس کے محبوب کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ پھر سب سے بڑی سند، دلیل اور میرے خالق کائنات کا جو حکم ہے قرآن پاک کے اندر کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ پھر یہ تو وہ ذکر ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ پاک اپنے مومن بندوں کو بتا رہا ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے، اور اس کا الگ مقام اسی لیے ہے باقی وظائف کے اندر کہ یہ وظیفہ تو ہمیں اللہ رب العزت نے بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ذکر جو ہے یہ تو اللہ اور اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس نے حکم دیا ہے کہ ہم بھی کریں۔ بڑا نا ایک خوبصورت اور ایک بڑی انفرادیت اور منفردیت ہے اس ذکر کے اندر، اگر آپ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ گہرائی کے ساتھ دیکھیں، باطنی آنکھ کے ساتھ اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ محسوس ہوں گی۔ اب درود پاک اور دوسرے ذکر میں جو فرق ہے وہ ذرا سمجھیے گا کہ بندہ جب عبادت اور ذکر میں مشغول ہوتا ہے نا، بہت زیادہ وہ ذکر کرتا ہے، بہت زیادہ وظیفے کرتا ہے، تو اس پر فتنے اور آزمائشیں بکثرت وارد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، اکثر آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ جو لوگ بہت زیادہ وظائف کرتے ہیں نا، مختلف قسم کے، تو مختلف وظائف کرنے کا ایک یہ ہوتا ہے کہ ہر وظیفے کی ایک اپنی طاقت ہوتی ہے، تو ہر دوسرا وظیفہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی طاقت اتنی ہوتی ہے، ظاہر ہے ہر وظیفے کا اپنا ایک مقام ہے، الگ شان ہے، تو زیادہ کثرت سے جو وظیفے کرتے ہیں، زیادہ عمل کرتے ہیں، تو ان پر آزمائشیں بھی اسی قدر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کبھی آزما کر دیکھیے گا، کوئی ایسے لوگوں سے بھی پوچھ کر دیکھیے گا، وہ آپ کو بتائیں گے اپنا ایکسپیرینس۔ لیکن درود شریف کا عمدہ خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد رکھنے والے پر کوئی فتنہ، کوئی آزمائش، کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی، اور اس شخص کی حفاظت الہی شامل ہو جاتی ہے، مطلب اللہ رب العزت اس شخص کی خود حفاظت فرماتا ہے جو درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہے، جس کا ذکر وظیفہ جو ہے وہ صرف درود پاک ہے۔ دیکھیں، بہت ساری آزمائشیں اور بلائیں جب اترتی ہیں تو گھروں کا رخ کرتی ہیں، مگر جب درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آتی ہیں نا، تو وہ فرشتے جو درود پاک کے خادم ہیں وہ اس گھر میں بلاؤں کو نہیں آنے دیتے، بلکہ ان کو پڑوس کے گھروں سے بھی
دور پھینک دیتے ہیں۔ یہ درود پاک پڑھنے والوں کے لیے ایک خاص تحفہ ہے کہ بلائیں جو ہیں، آزمائشیں جو ہیں، مصیبتیں جو ہیں، وہ درود پاک پڑھنے والے نہ تو شخص پر نازل ہوتی ہیں، نہ ہی اس گھر پر نازل ہوتی ہیں، نہ اس گھر کے ارد گرد کے لوگ آس پاس اور پڑوس اور ہمسایوں پر سے بھی جو فرشتے درود پاک کی خدمت پر مامور ہیں وہ اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہیں، ان آزمائشوں کو، بلاؤں کو۔ اس علاقے سے، اس ارد گرد کے جو ہیں وہ لوگ جو ہیں، آس پاس کے جو پڑوس ہیں، گھر ہیں جو ارد گرد کے اور زیادہ، ان سے بھی وہ ان کو ٹال دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ایک خاص فرق ہے درود پاک اور دوسرے وظائف اور ذکر کے اندر۔ بے شک نو ڈاؤٹ ہر ذکر کا اپنا مقام ہے، لوگوں کو فائدے حاصل ہوتے ہیں، لوگ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ایسے وظائف کا ذکر بھی کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن درود پاک میری پرسنل اوپینین کے ساتھ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو شامل کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر، پھر کسی اور وظیفے کی گنجائش باقی رہتی نہیں ہے۔ آزما کر دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک تو فرق بھی آپ کو نظر آئے گا۔ درود پاک تو ایک ویسی ہی بڑی میٹھی عبادت ہے نا، یہ تو ویسے ہی انسان کو میٹھا کر دیتی ہے، انسان کی شخصیت کو مٹھاس سے بھر دیتی ہے۔ تو یہ طبیعتوں کے اندر اگر آپ لوگ واضح تبدیلیاں چاہتے ہیں اور ہر قسم کی دنیاوی اور اخروی کامیابی اگر آپ چاہتے ہیں نا، تو پھر درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، پھر زندگی کا وظیفہ ایک ہی بنائیں، اور وہ ہے درود پاک۔ یقین کریں اتنا کچھ ملے گا، اتنا کچھ عطا ہوگا کہ جہاں پر آپ کی سوچ، وہم اور گمان بھی نہیں ہے۔ بڑا خوبصورت ایک وظیفہ، ایک عمل ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگ خود بھی محسوس کریں گے کہ درود پاک کی ایک الگ ہی شان و شوکت ہے، ایک الگ ہی مقام ہے درود پاک کا زندگی کے اندر۔ بڑا لطف ہے، بڑا سکون ہے، بڑا اطمینان ہے اس وظیفے کے اندر۔ تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو محسوس ہوگا، معجزات اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ درود پڑھیے کہ ہو ختم درد کی شدت، سلام بھیجیں تاکہ سلامتی میں رہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔